ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و صلاۃ بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل وعلا ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ ہر غلطی و خطا تو اپنی دائمی حفظ و امان تے رکھتے ہوئے شرح صدر دے نال بیان کرن دی توفیق مرحمت فرمائے۔ تمام سنی غیور مسلمانوں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ایک انتہائی طویل موضوع سوچ کے آیا سا اور انشاءاللہ الرحمن جتنا وقت کے اندر گنجائش ہے اے کتاباں نمائش واسطے نہیں جاندیاں، انشاءاللہ الرحمن ہر کتاب کے وچوں کچھ نہ کچھ تانوں جتنا وقت کے اندر گنجائش ہوئی پیش کرنا ہے۔ سوال بھی کچھ آ رہے ہیں، میں کھلے عام اس بیان تو بعد اپنی تقریر کے متعلق باقی بھی جو سارے مذہب حق اہل سنت دے اتنے کسی قسم کا کسی نو اعتراض ہے ناچیز بیان تو فوراً بعد بھی اور اس تو بعد بھی ناچیز کچھ دیر ٹھیک ٹھہرے گا۔ جڑا بندہ کوئی اعتراض کرنا چاہتا ہے لکھ کے یا ادب دائرے کے اندر رہ کر تے کھڑے ہو کے سوال کر سکتا ہے سبحان انشاءاللہ الرحمن دل کھول کے اس کا جواب پیش کیتا جانا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اے سوال میں اگر اسے کے متعلق ہی ساری گفتگو شروع کر دیتی تو چونکہ عوام دے کچھ یہو جہ بندے بھی بیٹھے نے جنہ دے سفر کا مل نہیں پینا، کیونکہ یہ گلاں شاید کافی ساریاں انہوں دے اتوں لنگ جان اور کئی بار اس کے جواب دیتے جا چکے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں آج پہلی بار دین لگی، کئی بار اس کے جواب دیتے جا چکے ہیں جنہ کی سماعتاں نال بار بار ٹکرا رہے ہیں تو انہوں نے آخنا یہ ہی گلاں بار بار مولوی صاحب نے دہرائیاں نے، بڑا سفر کر کے اسی آئے سن۔ میں اج دے اس مختصر جائے درس کے اندر انشاءاللہ الرحمن پھر بعد میں سوالوں کے جواب در لوٹنا جی مختصر جائے وقت کے اندر جو ابتدان عوام واسطے چند گلاں پیش کرنیاں نے۔ اج دا یہ اجتماع ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میلاد شریف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد شریف دی خوشی دے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ذکر خیر واسطے یہ محفل منعقد کی گئی ہے جس کا نام ہوتا ہے محفل میلاد۔ سبحان اللہ۔ ابتدان میں چند اس سے میلاد شریف کے متعلق ہی معروضات پیش کرنے ہیں کہ میلاد شریف بے شک کار ثواب ہے، نیکی کا کم ہے، اجر کا کم ہے، لیکن یہ اجر کا کم کدو بن سی، نیکی کا کم کدو بن سی، باعث ثواب کدو بن سی۔ ایک قرآن تے حدیث دی روح نال چند گلاں تواڈے سامنے پیش کرنیاں نے تے پھر میں انشاءاللہ الرحمن اسے پاسے آ گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو کوئی بھی عمل ہوئے شرع پاک نے اس کے واسطے شرطاں رکھیاں نے، قیودات رکھیاں نے، حداں رکھیاں نے، انہاں حداں نو پھلان کے انہاں شرطاں نو پامال کر کے کوئی بھی کام کیتا جاوے
وہ کام باعث سے اجر و ثواب نہیں بڑھتا. نماز روزہ حج زکات کوئی چیز بھی ہے شرع پاک نے اس کے واسطے شرطاں رکھیاں نے, حدود رکھیاں نے, قاعدہ رکھیاں نے. انہاں قاعدہ اور حداں دے اندر رہ کے کرے گا تے پھر وہ نیکی بن سی اور اس دے اوتے اللہ تعالی دی طرفوں ثواب مرتب ہو سی. سبحان اللہ. اگر انہاں شرطاں نو انہاں حداں نو پامال کر کے کوئی بھی نیکی کیتی جاوے وہ نیکی بنتی ہی نہیں. بے شک. یہ موٹیاں موٹیاں دو چار گلاں سمجھ گئے لو, یہ تہاڈے واسطے میں کرنا پیا انشاءاللہ الرحمن فرمایا اپنے پاس. نماز اس کے واسطے بھی شرطاں ہیں نال تھوڑا تھوڑا تو بول سنو. سبحان میں تقریر والا انداز بڑھایا بھی نہیں تے آخر تک بڑھانا بھی نہیں. میں سمجھان دے انداز دے نال دو چار گلاں تہاڈوں سمجھانیاں. نماز ایدیاں شرطاں نے, نماز دیاں شرطاں نے. اگر شرطاں نو چھوڑ دیتا جائے, شرطاں پوریاں نہ کیتیاں جان تے پھر بندہ کوئی نماز پڑھے نماز ادا ہو جانی, وہ دے اتے ثواب مرتب ہونا ہے نہیں. مثلا نماز دی شرط وضو پاکی. اگر کوئی بندہ وضو نہیں کرتا صبح تو گن کے تے شام تک قبلہ والے پاسے منہ کر کے کھلوتا رہے, نوافل ادا کرے اور فرض نمازاں پڑھے, جتنی مرضی عبادت اور ریاضت کرے, چونکہ شرطاں نو پامال کیتی بیٹھا ہے, ہاں اس دی کوئی ایک رکعت بھی قبول نہیں ہونی. ایک رکعت بھی قبول نہیں ہونی. یا دوسری شرط ہے منہ کدھر کرنا ہے, بولو یار خانہ کعبہ. قبلہ شریف تک. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے منہ ادھر کرنے بجائے اس پاسے کر گرنا ہے. ہاں ایک دن کھلوتا ہے, کھلوتا رہ گیا, رات میں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن. طرح پڑھتا رہے وہ دی ایک رکعت بھی اللہ تعالی دے دربار سے قبول نہیں ہونی, اس واسطے کہ اللہ تعالی نے شرط رکھی سی, شرع پاک نے شرط رکھی سی, اس شرط کو نہیں پورا کیا. لہذا جتنا مرضی کی رکعتاں پڑھے نمازاں پڑھے وہ بند ہونا اگر ادھروں اس جگہ تک کوئی تار میں دیکھتے ہو نا, میں وہ اسپیکر بھی چلا دے سکتا مائک بغیر. بس میں نے سمجھاتا پیا انشاءاللہ الرحمن کا دل والا سپیکر کھل گیا نا, ہر پاسے انشاءاللہ الرحمن ساری گل دی گونج پہ جانی. انشاءاللہ سپیکر کی لوڑ نہیں پڑی انشاءاللہ الرحمن. مدنی پاک نے کوئی سپیکر نہیں لایا, آج بھی باطل چیخدا پیا ہے, بے شک اللہ. باطل باقدا پیا ہے, کوئی سپیکر نہیں لایا. آج بھی کدے دشمنا کو پوچھو نا, آج بھی وہ زخم پہ چٹدے نے. یہ گل پہنچ جاتی انشاءاللہ الرحمن, پہنچ جانی, ہر پاسے پہنچ جانی. کہ میں آج کی کرنا پیا, کوئی بھی کام ہوئے وہ قبول تا ہو سی کہ شرطاں پوریاں ہوں. جہڑیاں شرع پاک نے شرطاں رکھیاں نے وہ شرطاں پوریاں نہ ہون وہ کام نیکی نہ بن سی, بے شک ثواب نہ بن سی, اجر نہ بن سی. میلاد شریف بھی بے شک نیکی ہے, اور میں مسجد کے اندر بیٹھ کے پورا چیلنج نال کرنا ہے, یہ نیکی ہے. کیا ہے نیکی ہے. کسی مائی دے لال کے اندر جرت ہوئے وہ آخے یہ گمراہی ہے, یہ برائی کا کام ہے, یہ گناہ کا کام ہے, نہ چیز پوری زندگی واسطے چیلنج کر رہا ہے. کسی مائی دے لال کے اندر جرت ہوئے نہ چیز انشاءاللہ الرحمن دے قدمہ سے آ کے انہوں او دکھاوے گا کہ دیاں نسلاں یاد کر سن. سبحان اللہ. یہ نیکی کا کام ہے. نعرہ تکبیر, نیکی کا کام. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت زندہ باد. نعرے کا وقت نہیں ضائع کرنا, نعرے بھی سبحان اللہ. لیکن میں چاہتا ہے جڑا تھوڑا جا وقت ہے اس وقت کے اندر
میں کافی ساری گلاں پیش کر جاؤں. سبحان اللہ. میلاد کیا ہے؟ نیکی. نیکی ہے، باعث اجر ہے، باعث برکت ہے. کسے مائی دے لال دے اندر جرت ہوئے وہ آکھے کہ گمراہی ہے، یہ گناہ ہے، اج دے دیار واسطے نہیں، کل دے دیار واسطے نہیں، ایک مہینے واسطے نہیں. نہ چیز جس وقت تک زندہ ہے نہ چیز چیلنج کرتا ہے. سبحان سبحان. انشاءاللہ الرحمن قرآن دی روح نال، حدیث دی روح نال اور جڑے دلائل شرع نے انہاں دی روشنی دے اندر نہ چیز ثابت کرے گا. یہ ثواب کا کام ہے. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ ثواب کا. ثواب کا کام ہے. لیکن جویں ہر عمل واسطے شرطاں نے ایویں اے بھی نیکی دا کام ہے. ہر نیکی دے کام واسطے شرع پاک نے شرطاں رکھیاں نے، ایدے واسطے بھی شرطاں نے. بے شک. کی نے؟ شرط. شرطاں. شرطاں نو پامال کرے، حداں نو پامال کرے، قیودات نو توڑے. جویں نماز قبول نہیں اوے میلاد بھی قبول نہیں ہونا. بے شک. میلاد بھی قبول. میں چند شرطاں بلکہ ایک موٹی کی شرط تھوڑے سامنے پیش کراں تے پھر اپنے پاسے آواں. میلاد شریف ہوے یا کوئی عمل بھی ہوے، اسلام نے سارے تو پہلی جڑی شرط رکھی ہے وہ ہے ایمان. ایمان. بے شک. وہ کی ہے؟ ایمان. ایمان. اگر ایمان کامل نہیں، ایمان کے اندر خرابی ہے، وہ بھاویں میلاد کرے، ایویں میلاد کرے کہ او لنگر ہی کھول چھڈے، لکھاں بندے دن وچ کھاون تے کھا کھا کے جاون اور ہر پاسے جناب والا گونج پئی ہوے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کیتا جاوے، ادا ایک کم اللہ تعالیٰ دے دربار کے قبول نہیں ہونا جس ویلے تک ادا دل ایمان نال مالا مال نہیں ہو. ایمان میں نہیں کوئی عمل بھی قبول نہیں. یہ فقط میلاد نہیں، گیارہویں ہو، کوئی بھی کارے خیر ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، اگر بندہ صاحب ایمان نہیں ہے اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں. بے شک. اور یہ فیصلہ کس کا ہے؟ قرآن. قرآن کا. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. فرمایا جس بندے نے کفر کیتا ہے وہ دے سارے عمل برباد ہیں. سورہ مائدہ چھٹا پارا جی. پہلا پہیا، پہلے پہیے دی آخری ایت، جتھے پہلا پہیا ختم ہوتا ہے جی. آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیڑا بندہ کفر کرے وہ دے سارے عمل ضائع برباد ہیں. یہ طلباء بیٹھے نے جانتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ یہ من ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی عمل نہیں بتایا کہ وہ عمل برباد، وہ عمل برباد، وہ عمل برباد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بھی عمل ہوئے جس بندے نے کفر کیتا، عقیدے کے اندر خرابی آئی، ادا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ دے دربار کے قبول نہیں ہونا. یہ فیصلہ قرآن میں اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کی وضاحت موجود کہ جیڑا بندہ ایک قرآن پڑھے نال بخاری شریف کی ایک روایت پیش کر دینا. یہ بخاری شریف ہے اور محقق نسخہ اس دے صفحہ نمبر 758 حدیث مبارکہ ہے. ایک عربی آئے نے، ایک شخص آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، ساز و سامان دا لدیا ہے، ادھروں جہاد پہ ہوندا ہے، جہاد بڑا تیزی نال جاری ہے. ایک بندہ آیا ساز و سامان دے نال لدیا، اسلحہ بالکل تیار، عرض کرتا یا رسول اللہ میں جہاد واسطے تواڈے نال شرکت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جنگ بڑی
لگی ہے میں پہلے جہاد کر لواں تے پھر تواڈے ہاتھ وچ بیعت کرساں اسلام قبول کرساں ایویں کراں وہ صحابی نے عرض کیتی اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقاتل واسلم قال اسلم ثم قاتل حضور نے فرمایا پہلے اسلام قبول کرتے پھر جہاد کری کیونکہ اسلام تو بغیر تیرا جہاد اللہ تعالیٰ دے دربار کے قبول ہونا نہیں. وہ پڑھیا قرآن اے پڑھی بخاری دی حدیث ایمان تو بغیر کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ دے دربار سے قبول نہیں. موبائل بند کر دے سو اے رابطے ہوندے رہندے نے اے چاچے مامے نال فون تے رابطے ہوندے رہ سن اے جڑا شرع پاک دے نال تہاڈا میں رابطہ جوڑنا پیا اے شاید پھر کدے نصیبہ نال میسر آوے نہ آوے اے گلاں چھوڑ جی توجہ نال سن دے سبحان اللہ. قرآن بھی پڑھیا حدیث بھی پڑھی جیڑا بندہ کفر کرے یعنی کیا مطلب اس کے عقیدے میں تزلزل ہے عقیدہ خراب ہے کسی قسم کا کفر وہ کر چکا ہے کسی کفر کا ارتکاب بھی کیتی بیٹھا ہے او دا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ دے دربار سے قبول ہونا نہیں. اللہ تعالیٰ دے دربار سے ادو کوئی کام قبول ہو سی اور باعث سے اجر و ثواب پڑ سی جس ویلے کرن والا بندہ صاحب ایمان ہو. ہاں تھوڑا بھی عمل کر سی نا اللہ تعالیٰ کی طرف ثواب ملنا ہے اور اس کے اوپر اجر مرتب ہونا ہے اور اگر ایمان کامل نہیں کفر کا ارتکاب کیتی بیٹھا ہے ہاں پوری زندگی بھی نیکیاں کرے قرآن دیا تلاوتاں کرے نمازاں پڑھے تلاوتاں انج کرے کہ انہاں دیا تلاوتاں تے رشک آوے نماز آئے پڑھے کہ متھے سے براق پہ جا جنی مرضی بھی عبادت ریاضت کرے ادھی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے دربار سے قبول نہیں ہونی یہ فیصلہ قرآن کا ہے اور مدنی کے فرمان کا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان جس بندے نے یہ نہ کرو میں ہر پاس سے منع کرتا جی. ہوں تو دیکھی جی صحیح ہے. بھائی گنر نہیں ہے جو کچھ میں تمہیں دین واسطے ہے بہت سارا مواد پیا میں تا کر کے کہنا ہے کہ تسا توجہ میرے طرف کرو تاکہ میں جلدی جلدی 1 گھنٹے سوا گھنٹے کے اندر تمہیں یہ جام پہ وار چھوڑا. سبحان اللہ. جڑا کفر کا ارتکاب کرے او دا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے دربار سے قبول نہیں ہوگا. میلاد کا کوئی مطالبہ ایسا نہیں کرنا بے شک. اس سے کوئی میلاد کا مطالبہ نہیں ہے اس سے کوئی نماز کا مطالبہ نہیں ہے اس سے کوئی روزے کا مطالبہ نہیں ہے اس سے کوئی زکات کا مطالبہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کافران اور کفر کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کے کول جاندے سن حضور انہوں نے یہ نہ فرماندے کہ آؤ ساڈے نال نماز پڑھو. نماز دا حضور نہ فرماندے پہلے کی فرماندے سن ایمان. پہلے اسلام قبول کرو کیونکہ اسلام تو بغیر ایمان تو بغیر کوئی نماز کوئی روزہ کوئی حج کوئی عبادت ریاضت اللہ تعالیٰ کے دربار سے قبول نہیں ہونی. تا کر کے مدنی لجپال پہلے عقیدہ ایمان درست فرماندے سن. سبحان اللہ. عقیدہ ایمان درست فرماندے سن. قرآن کی تلاوت بعد سکھائیں اے میرے کول سامنے پئی ہے ابن ماجہ حدیث صحیح صفحہ نمبر 71 اور حدیث نمبر بھی دس دینا ہے صفحہ نمبر 71 ہے 70 اور 71 دونوں ہوتے حدیث نمبر 61 صحابہ کرام کی فرماتے ہیں فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا. سانو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے ایمان سکھانے پھر کی کرنے قرآن سکھانے پہلے کی سکھانے سر ایمان. ایمان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے ایمان سکھانے آئے. پہلے ایمان کیونکہ ایمان ہے تعلق باللہ کا نام. جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق
اس وقت تک کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے لوگاں دا، عوام دا، قوم دا تعلق رب نال جوڑ دے سن۔ جدو تعلق رب نال جڑ جاندا سی پھر رب دا قرآن پڑھا دے سن۔ ہن او قرآن دی تلاوت باعث اجر بنتی۔ سبحان اللہ۔ پہلے قرآن نہیں، پہلے کی تو سب دیکھ لو نماز کدوں آئی؟ معراج والی رات آئی۔ معراج کدوں ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ہجرت فرمان تو کچھ عرصہ پہلے آپ نے معراج فرمائی تو اس ویلے کی آئیے نماز۔ اس تو پہلے نماز نہیں سی، اس تو پہلے نماز نہیں سی۔ روزہ کدوں آیا؟ زکات کدوں آئی؟ ہجرت فرمان تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، مکے کے اندر رہے، ہجرت فرمائی، اعلان نبوت تو تقریباً 10 سال بعد، اور پھر ہجرت فرمان تو چند تھوڑی مدت پہلے معراج ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نماز عطا فرمائی۔ ہجرت فرمان تو بعد زکات آئی، ہجرت فرمان تو بعد روزہ آیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری طور پہ جس ویلے ساڑھ کو پردہ فرمایا اس تو پچھلے سال حج پہ فرض ہوتا ہے۔ حج بھی پہلے کوئی نہیں، پہلے حج بھی نماز بھی زکات بھی روزہ بھی کوئی شے کوئی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، ہلے نماز کوئی نہیں، ہلے روزہ کوئی نہیں، ہلے زکات کوئی نہیں، ہلے حج کوئی نہیں، اتنا عرصہ اتنی لمبی مدت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرتے رہے؟ لوگاں دا تعلق رب نال جوڑ دے رہے۔ سبحان اللہ۔ لوگاں دا تعلق رب نال جوڑتے رہے، جس نو ایمان آکھیا جاندا ہے۔ تصدیق بالقلب، دلی تصدیق، دل کا رب کے ساتھ تعلق۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے یہ تعلق جوڑیا، جدو تعلق جڑ گیا سیدنا صدیق اکبر دا تعلق جڑیا، عمر فاروق دا تعلق جڑیا، صحابہ کرام دا تعلق جڑیا، انہوں نے پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز بھی عطا فرمائی، روزہ بھی عطا فرمایا، زکات بھی عطا فرمائی، حج بھی عطا فرمایا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جس ویلے اللہ تعالیٰ نال تعلق جڑ گیا، ایمان بن گیا، ہاں نماز نماز ہے، سبحان اللہ، ہاں روزہ زکات زکات ہے، حج حج ہے۔ اور اس تو بغیر کدے کوئی بندہ آ کے صحابہ کرام دے نال کھلو کے مسجد نبوی چ حضور دے پیچھے ہاتھ کھڑا کرن لگا نا، حضور نے فرمایا عمر ناپک کرنے چوتے سا بات روک کے سٹ آیا نماز پڑھن کھلوتا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا نماز کے لیے آؤ نماز پڑھو، نہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ ان کو یہاں سے پکڑو، مسجد سے باہر نکال دو، اس وجہ سے کہ جس وقت تک اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں قائم ہو جاتا اس وقت تک کوئی نماز نماز نہیں بنتی۔ اس ویلے تک کوئی نماز نماز یہ نہیں کیا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ جاؤ نماز پڑھو ساڑھے نال، آ جاؤ ساڑھے نال روزے ادا کرو، آ جاؤ ساڑھے نال مسجد نبی چ بیٹھ کے ذکر و اذکار کرو۔ آئے نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کڈو نہ باہر، اس واسطے کہ تعلق باللہ نہیں ہے ان کے اندر۔ جب تک تعلق باللہ قائم نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی نماز نماز نہیں ہے، چاہے مسجد نبی دے اندر پڑھے، مسجد نبی دے اندر پڑھے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیچھے پڑھے، پڑھان والے نبی الانبیاء، مسجد او کہ جس دے اندر ایک نماز پڑھو تے کنیاں نمازاں دا 50,000 نمازاں دا ثواب لبے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں انہاں نوں کڈ کے باہر سٹو، انہاں دی کوئی نہیں، کوئی نماز نہیں۔
مشابہت بھی ایسا نہیں کرن دینی ساڈے نال آ کے جڑا وڈن حضور نے فرمایا انہوں کڈو باہر کیوں جس وقت تک ایمان نہیں ہے اس وقت تک کوئی نماز نہیں ان سے ہم نماز کا مطالبہ نہیں کرتے پہلے ایمان کا مطالبہ کرتے ہیں سبحان اللہ سب تو پہلی چیز کی ایمان جس ویلے تک نہیں اس ویلے تک کوئی عبادت بھی اللہ تعالیٰ دے دربار سے قبول ہونی نہیں اللہ تعالیٰ دا فیصلہ یہ لفظ یاد کر لوے سورہ مائدہ چھٹا پارا پہلا پائیا پہلے پائیے دی آخری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ فرمایا جس بندے نے کفر کیتا وہ دے سارے عمل برباد ہیں جس کفر کیتا وہ دے سارے عمل برباد نے عمل اس ویلے تک باعث سے اجر نہیں بڑھنا کارے خیر نہیں بڑھنا جس ویلے تک ایمان دی شرط نہ پائی جائے پہلی شرط ایمان ہے اس ایمان کو پورا کر سی پھر باوے عمل تھوڑا بھی کر سی اللہ تعالیٰ دی طرف اجر مرتب ہو رہا ہے طلباء بیٹھے نے طلباء واسطے ایک گل کر کے تے پھر انشاءاللہ الرحمن میں آگے اپنی گل ایمان کس چیز کا نام ہے کہ خالی طلباء واسطے نہیں تو سب یاد رکھو ایمان کس چیز کا نام ہے ایمان نام ہے لوازمات خمسہ کا 5 لازمیاں دا نام ایمان ہے وہ 5 لوازمات پائے جا سن ایمان ہے انہاں وچوں ایک بھی مفقود ہویا ایمان نہیں 5 گلاں پوریاں ہو سن تے پھر ایمان بڑھ سی جس کو لوازمات خمسہ کہا جاتا ہے عقیدے دیا کتاباں چ لوازمات خمسہ کیا جاتا ہے وہ عبارت میں پہلے عبارت پڑھ چڑھنا ہے طلباء واسطے وہ ہو جانا ہے پھر میں آسان لفظ سے تمہیں سمجھا دینا پہلی چیز کیا ہے محبت مومن بے پہلی چیز کی مومن بے آختے نے جس چیز نو منیا جاتا ہے جس چیز نو منیا جاتا ہے جس پہ اتنے ایمان لے آیا جاتا ہے عربی چ اس نو کی کہتے ہیں مومن بے پہلی شرط کہ محبت مومن بے پہلی شرط کی ہے محبت مومن پہ جس ویلے تک مومن بہ کی محبت دل کے اندر نہیں ہے اس وقت تک ماننا شمار نہیں ہوگا دوسری شاید تعظیم المومن بے مومن بے یعنی جیڑیاں اشیاء نو مننا ہے دل دے اندر انہاں دی تعظیم ہوئے دل دے اندر انہاں دی تعظیم ہوئے اگر مومن بے کی تعظیم نہیں ہے اقرار کرتا ہے کہ میں مانتا ہوں لیکن دل کے اندر اس کی تعظیم نہیں ہے ایمان نہیں ہے دوسرا لازمہ تعظیم المومن بے اور تیسرا لازمہ جذبۃ العمل بالمومن بے مومن بے پر عمل کا جذبہ دل کے اندر ٹھاٹھے مارے ہر وقت دل کے اندر ایک جذبہ ٹھاٹھا مارے کہ یار میں شرع پاک دے احکام سکھاں او دے اوتے عمل کراں مینوں کوئی بندہ لبے مینوں مدنی لجپال دی شریعت سمجھاوے میں شرع پاک دے اوتے عمل کراں ہر وقت دل کے اندر ایک جذبہ بیدار رہے مومن اور اگر شرع پاک تو جان کتراندا ہے گل بیان ہو رہی ہے تو کہندا یار مولوی صاحب آئے پہنے کوئی یہ ہو جائی گل نہ چاہتا سن مت میرا ذہن اس پاسے نہ چلا جاوے کنا چنگلیاں دے کے سائڈ تے نسن والی گل کرے دل کے اندر عمل کا جذبہ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے وہ مومن وہ ہے چاہے نہیں پتا شرع پاک دی کسے گل دا پتہ نہیں لیکن ہر وقت دل کے اندر جذبہ موجود ہوئے کس ویلے مینوں کوئی شرع پاک دا جانا نالا ملے میں شرع پاک دے احکام سکھاں تے اودے تے عمل کراں سبحان اللہ اے دل کے اندر جذبہ موجود ہونا یہ تیسرا لازمہ ایمان کا اور چوتھا لازمہ التسلیم والرضا بالمومن بے مومن بے اسلام دے سامنے شرع پاک دی گل دے سامنے سرے تسلیم خام کرے تے خوشی نال کرے
شرع پاک دی گل دے سامنے سر سٹے تے خوشی نہ اے نہیں کسی گل دسی ہے چلو جی تسا نہیں چھڑ دے تے من نہیں لینا مومن نہیں بننا یار گل پی جو گیا ٹھیک ہے یار تیری من لئیے ہاں کھڑا چھڑ دے من لئیے میں اس طرح مننا نال مومن نہیں بننا مومن اس بننا ہے جڑا شرع پاک دی گل سنے تے ٹھر ٹھر کے سینے نال لاوے سرے تسلیم خم کرے تے خوشی خوشی نال او اسلام دی گل قبول کرے مومن اگر خوشی نال قبول نہیں کرتا نفرت کے طور پر اور استہزاء کے طور پر کہتا ہے کہ میں نے مان لیا اس طرح ماننے سے بندہ مومن نہیں ہوگا اور چوتھا پنجواں لازمہ ان نفرت والکراہیت ان جمیع مزاج المومن پہ مومن پہ کی جتنی بھی ضد اور نقیض چیزیں ہیں اودا مقابل نے انہاں دی نفرت انہاں دی کراہت انہاں دی دشمنی اس دے دل دے اندر ٹھاٹھا مارے سبحان اللہ اے نہیں فقط مومن بے کو مان لیا مومن نہیں خدا کو ماننا ہے اور خدا کے جو دشمن ہیں جن کا انکار رب نے فرمایا انکار کرنے کا حکم دیا جو خدا کے دشمن تھے خدا کو ماننا ہے تو اس کے دشمن کا ادھر محبت ہو تو ادھر پھر مومن بے شک دیا کہ خدا سے بھی پیار اور سند سے بھی یار پھر مومن ایک پاسا رکھنا ایک پاسا رکھنا مومن بے کو مان لیا اب جتنی بھی اس کی مذاق اور نقیض چیزیں ہیں ان کی نفرت ان کی کراہت ان کی دشمنی اس کے دل کے اندر ٹھاٹھے مارتی ہے تو مومن اور یاری ادھر بھی ہے یاری ادھر بھی ہے سنگت ادھر بھی ہے سنگت ادھر بھی ہے پیار ادھر بھی ہے پیار ادھر بھی ہے مومن نہیں یہ ایمان ہے یہ کیا ہے ایمان اے پانچ لازمے پورے ہو سن تے پھر ایمان بڑسی اور قرآن کہتا ہے جس ویلے تک ایمان نہیں بنیا اس ویلے تک اس کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ دے دربار سے قبول نہیں ہونا اور ایمان کیے میں بالکل سادے لفظاں سے پنجا گلاں دے وچ تانوں سمجھا دیتا ہے ایمان اس چیز کا نام ہے سبحان اللہ مومن بے کی محبت ہو تعظیم ہو دل کے اندر عمل کا جذبہ ہو اور اسلام کی باتوں کو خوشی کے ساتھ تسلیم کرے تے پھر آخری گل جڑا خدا رسول دا دشمن ہوئے انہوں ویکھے تے انج وٹ وار پوے دل کرے کہ میں اس کو چیر چھوڑ سبحان اللہ پھر مومن خدا رسول دا دشمن ویکھے تے دل کے اندر ایویں وٹ وار ہوئے دل کے اندر انی غیرت ہوئے کہ میں اپنے دشمن تے معاف کر سکتا ہے خدا رسول دے دشمن دے کھاتے چ بالکل میرے کو ڈر بھی کوئی نہیں پھر مومن آنکھیں نہیں یار کیا کریے برادری او چاچے دا پترے او مامے دا پترے او خالہ دا پترے بھاویں خدا دا دشمن بھاویں رسول دا دشمن ہے بھاویں صحابہ دا دشمن ہے بھاویں قرآن دا دشمن ہے لیکن کیا کریے یار برادری خون ہے بھلا خون نال تو دشمنی نہیں ہو سکتی ایمان نہیں ایمان تا بننا ہے کہ دل دے اندر اپنے دشمن دا ویر بعد چ ہوے خدا رسول دے دشمن دا ویر پہلے ہو اوے آسان لفظ ہے تو سب سمجھو ایک بندہ آیا تہاڈی زمین دا بننا سی اس وٹا چکیا تے تہاڈے بننے تو لنگا کے تہاڈی زمین والے پاسے ایک گٹھ تہاڈی زمین
ہاتھ پھلانگنا چاہیے تو سب پاڑے کس لینے اور تو ہوئے کون ہوئے پاویں چاچے دا پتر پاویں مامے دا پتر پاویں خالہ دا پتر ایک گیٹ ہاتھ پھلانگی تواڈے بننے تو تواڈی زمین والے پاسے آئے تسی کہنے ہو ہن خوشی غمی ختم موت فوت ایویں ہوندا ہے موت فوت ختم ہو جاندی خوشی غمی ختم ہو جاندی او یار استا جرت کیویں پئی ہاتھ پھلانگی سو ایک گٹ میری زمین والے پاسے آیا اوے تیری زمین والے پاسے ایک گٹ آوے ایک گٹ ہاتھ پھلانگے تیرے کول برداشت نہ ہوئے تے شراب پاک دیاں حداں پھلانگ کے او کتھے گیا کھلوتا ہے تیرے اندر دشمنی کوئی نہیں آئی تے پھر ہلے بھی سمجھ کے میں مومن کوئی نہیں یا بالکل آسان کر دوں اساں اتھوں لنگے کسے بندے دا کتا آیا آگو نہیں اس دی لوڑ نہیں کسے بندے دا کتا آگو آیا نال دے دوستاں نے وٹا چکیا وٹا مارا کتے نو وٹا مارا مالک نے کی کرنا تو کون ہو میرے کتے نو وٹا مارے کتے پچھوں دشمنیاں پہ جاندیاں نے کھوتے نو کو وٹا مارے او دے پچھوں دشمنیاں پہ جاندیاں نے گاں مجھ پچھوں دشمنیاں پہ جاندیاں نے اور تو ہووے کون اینو تو پتھر ماریا ہے تے کدے تیرے مجھ نو تیری گاں نو تیرے کتے کھوتے نو کو وٹا مارے او تیرے کول برداشت نہ ہوئے ادھر نبی دی گستاخی کرے تے تو آ کے ہلے چاچے دا پتر ہے سمجھ کے ایمان تیرے نیڑے ہلے آیا ہی نہیں ایمان ادو آنا ہے کہ جس دے دل دے اندر او جذبہ پیدا ہو جاوے جویں سیدنا صدیق اکبر دے قلب دے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گستاخی کیتی آپ دے والد محترم نے جس ویلے اسلام قبول نہیں سی کیتا لے بعد مسلمان ہوئے صحابی بنے آپ دیاں چارے نسلہ صحابی نے گستاخی کیتی سیدنا صدیق اکبر نے ایویں تپا کٹ کے ماریا تے ابے ریو ہو گئے ابا آیا شکایت لان واسطے تے سیدنا صدیق اکبر بھی پہنچ گئے یا رسول اللہ مینوں تواڈے غلام نے ماریا ہے او صدیق تپا ماری ابو نو یا رسول اللہ مارے او چنڈ مار گیا ابے نو یا رسول اللہ چنڈ تا ماری اس ویلے میرے کو تلوار کوئی نہیں سی چنڈ خالی تا ماری ہے میرے کو اس ویلے تلوار کوئی نہیں سی اگر میرے کو تلوار ہوندی تے میں تے سر لا کے پرے مارنا سی اس واسطے کہ ساڈا او ہی ہے جڑا در رسالت تے جھک جاندا ہے سبحان اللہ یہ ہے ایمان یہ ہے ایمان خدا رسول دے دشمن اپنے دشمن نو معاف کر سکنے ہیں خدا رسول دے دشمن نو کدے معاف نہیں کر سکتے جس کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے وہ مومن ہے ادھے کول کوئی لمبا چوڑا کم نہیں وڈی میلاد کرا سکدا نہیں وڈے ساؤنڈ لا سکدا نہیں وڈے نعت خان سدا سکدا گھر وچ بیٹھا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا میلاد فقط اتنا چا منایا ہے ایک وارا درود شاہ پڑھیا ہے تے دربار رسالت چا پیش کیتا ہے این سمجھ کہ او دا میلاد اللہ تعالیٰ دے دربار چ قبول ہو گیا سبحان اللہ جس ویلے یہ عقیدہ ایمان بن گیا تے اے عقیدہ ایمان نہیں خدا رسول دے دشمناں نال یاری ہے انہاں نال پیار ہے ادھر رشتے نے انہاں دے نال خوشیاں کمیاں نے انہاں دے نال ولیمے نے انہاں نال جناب والا برادریاں نے پھر جنہ مرضی بھی خرچہ کر کے میلاد کرے ادا میلاد ادے بوتھے تے مار دیتا جانا بے شک کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ دے دربار سے قبول نہیں ہونا اے فیصلہ کس نے یہ میں کوئی کسے کہانی کی کتاب تے نہیں پڑھی قرآن پڑھیا ہے مسلمان تاں بننا ہے اے گلاں کرسو پوریاں پھر بن سو مسلمان ہاں کوئی عمل بھی کر سو اللہ تعالیٰ دے دربار سے قبول ہونا اگر یہ چیز نہیں پھر مومن نہیں او دا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ دے دربار سے قبول نہیں وقت میرے خیال 3 ہو گئے نے میں وقت کے اندر گل ختم کرن دی بھی کوشش کر رہا
ہن ویکھنے کہ ساڈے اندر ایمان ہے کہ نہیں. میں چند گلاں تانوں سناؤندا جی. اے کتاب ہے جی صراط مستقیم. کی ہے صراط مستقیم. اے فارسی چ اے او دا اردو ترجمہ او بھی انہاں آپے کیتا. او دے صفحہ نمبر ہے فارسی دا صفحہ نمبر 86 اور ایدا صفحہ نمبر 97. لے سکتے ہو فوٹو بے شک لے سکتے ہو بعد. اور اگر کوئی ایک حوالہ غلط ثابت کرے ناچیز ایک حوالے تے 10,000 روپیہ نقد انعام پیش کر سکتے. سبحان اللہ. یہ حوالے میں انج نہیں سٹنا پیا. جیڑا حوالہ میں دین لگا ہے ایک حوالے نو غلط کوئی ثابت کرے 10,000 روپیہ نقد انعام پیش کر سکتے. سبحان اللہ. صفحہ نمبر 97. میں دسنا ہے تانوں کہ عقیدہ کی دتا جا رہا ہے. پھر ویکھنے کہ ساڈے اندر ہن کی پیدا ہوندا ہے. لکھنا پیا اسماعیل دہلوی کہنا ہے بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے. شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت معاب ہوں. اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے. کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم. نماز کے اندر خیال آ جائے کسی کا تو اس کے سلسلہ میں بات کر رہا ہے. کہتا ہے نماز کے اندر اپنی بیوی کا خیال جمع والا یا زنا کا خیال آ جائے تو یہ کیا ہے بہتر ہے. یش اور شیخ یا اس جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت معاب ہی ہوں اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے. کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمک جاتا ہے اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے. غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ لے جاتی ہے. سبحان اللہ نہیں آخر. ایک کہنا ہے نماز کے اندر بیوی نہیں مجامعت کا خیال آوے ٹھیک ہے بہتر ہے. زنا دا خیال آ جاوے کہ کوئی حرج نہیں. اپنے کھوتے دا خیال آ جاوے بیل دا خیال آ جاوے ایڈا برا نہیں. لیکن کسی بزرگ دا خیال آ جاوے چاہے رسول اکرم ہی کیوں نہ ہو خواہ جناب رسالت معاب ہی ہو انہاں دا نماز وچ خیال آ جاوے ایک کھوتے نے خیال تو بھی بھڑا ہے. ایک کھوتے نے خیال تو بھی بھڑا ہے. ہاں کیتی گستاخی تے نہیں اے عبارت گستاخی تے نہیں گستاخی ہے نا. تے جیڑا کرے گستاخی مسلمان وہ ہونا ہے جس دے دل دے اندر اوے کدے ماں نو گال کڈیا وہ اپنی ماں دی گال نہیں سی برداشت کر سکدا. اج او دے نبی نو ایڈی غلیظ گال کڈی سو تے مسلمان اوہی اسی اکسی میں تے اس نو چیر کے پرے مارا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہو جا بندہ کدے امام نہ بڑھاوے. یہ ہو جا بندے نو کدے اپنا پیشوا تے مولوی تے مفتی نہ سمجھے بلکہ اپنا عزت دے دشمن تو بھی بڑا دشمن سمجھے تے پھر مومن ہے. تے آکھے نہیں جی ہمارے مولوی صاحب ہیں ہمارے پیر صاحب ہیں ہمارے استاد صاحب ہیں. ہلے بھی استاد صاحب رون تینج سمجھو کہ دے دل چ ایمان ہے ہی کوئی نہیں. اپنی عزت تا وٹ پا جاندا ہے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایڈی وڈی گال کڈی اس نو غصہ نہیں آیا. وہ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی؟ مومن کون ہو سی جیڑا یہ ہو جائے گال کڈن والے نال یہ تے ہے نہیں ہے جو ہے یہ ہو جائے گال کڈن والا جو ہے وہ ہے. لیکن اسا مومن کدو بننا ہے جیڑا یہ ہو جی گال کڈے او دے نال کی کرا بولو یار دشمنی کری تے کدے دشمنی نہ کر سا. عبادت فوٹو لے سکتے ساریا کتاباں دے فوٹو لے سکتے میں دینا سارے دے والے دینا جی.
اے ویکھو جی، یہ ہے تقویت الایمان. میرے پاس دو نسخے ہیں. تقویت الایمان کے دو نسخے میں لایا ہوں، ایک نعمانیہ والا اور ایک بمبئی والا، دہلی والا. یہ اندر سنو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے کی کہہ رہے ہیں. اے ویکھو جی، صفحہ نمبر اس دا 78، صفحہ نمبر 78. یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہے، جو بڑا بزرگ ہے وہ بڑا بھائی، سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے. سارے انسان کے نے آپ چے بولو یار، سارے آپ چے کی نے تے جڑا بزرگ ہے وہ بڑا برا ہے تے او دی تعظیم کنی کرنی ہے؟ خالی بڑے برا جتنی تعظیم کرنی ہے. رسول دی تعظیم کرنی ہے کنی؟ بولو یار، وڈے برا جنی. اوے وڈے برا نو کدے نکا برا ایویں اک کڈے ایمان جاسی؟ وڈے برا نال نکے برا نے کسے ذاتی بنا تے دشمنی چا رکھی، ایمان جاسی؟ تے کدے رسول نو وڈے برا جنہ سمجھنا ہے تے کیا حضور نال بھی یہ ورت سکدے؟ دسو حضور دے بارے آکھنا کہ فقط وڈے برا جنی تعظیم کرو، یعنی کی مطلب جویں برا نو کدے دھکا مار تے کیویں دھکا مار رسول نال بھی کیویں کر سکدے؟ ایمان پہ دسنے. یہ تقویت الایمان ہے. ابھی تو ایمان مضبوط کر رہا ہے تے جس ویلے کمزور ہو سی پتہ نہیں وہ کیویں ہو سی. اگے صفحہ نمبر 72 جی، صفحہ نمبر 72 دے اندر کی لکھنا ہے جی؟ سردار دے کہندا ہے دو معنی. سردار لفظ کے دو معنی. ایک تو یہ کہ وہ خود مالک و مختار ہے، کسی کا محکوم نہ ہو، خود آپ جو چاہے سو کرے، جیسے ظاہر میں بادشاہ. سو یہ بات اللہ ہی کی شان ہے. ان معنوں کو اس کے سوا کوئی بھی سردار نہیں ہے. سردار دے کہندا ہے دو معنی نے. ایک کہ کسے دا محتاج نہ ہونا، خود مالک و مختار ہونا، کسے نو حکم جاری کرنا کرے. اے اکھے اس معنی چ سردار فقط خدا ہے. اور دوسرا یہ کہ رعیت ہی ہو مگر رعیتوں سے امتیاز رکھتا ہو، کہ اصل حاکم کا حکم اول اس پر آئے اور اس کی زبانی اوروں کو پہنچے، جیسے ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار. سو ان معنوں کو ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے. اکھے پیغمبر جڑے سردار ہونے نے وہ انج ہی ہونے نے جویں گراں دا زمیندار، گراں دا چودھری. بس نبی دی انی قدر و وقت ہے جویں گراں دے چودھری دی ہوندی. نبی دی قدر و وقت کنی ہے؟ بولو یار، یہ گستاخی تے نہیں ہوندی پئی؟ میلاد دا میں حوالہ دیندا ہوں. ہاں جیڑا ان گلاں سن کے بھی آ کے نہیں جی تکو نہ جی ساڈے چاچے دے پتر دے خلاف جاندیاں پیاں نے، مامے دے پتر دے خلاف جاندیاں پیاں نے، پھر او اپنے ایمان دی خیر منائے. اگے ویکھو جی، صفحہ نمبر 16. ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. پاویں بڑا مخلوق دا بڑا فرد ہوئے، پاویں چھوٹا، اللہ تعالیٰ دے ہاں وہ چوڑے چمار تو بھی زیادہ ذلیل. اوے جڑا نبیاں نو چوڑے چمار تو زیادہ ذلیل آ کے گاڑ تے نہیں ہے؟ بولو یار. جڑا نہ بول سی انج سمجھو وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دا دشمن بیٹھا ہے. کلمہ پڑھدا ہے تے خالی اتو تو پڑھدا ہے. جیڑا حضور نو آکھے چوڑے چمار تو زیادہ ذلیل، وہ کون ہے ہوئے؟ گستاخ ہے کہ نہیں؟ اچھا بولو. جیڑا نبی نو چوڑے چمار تو زیادہ ذلیل آکھے وہ کون ہے؟ گستاخ ہے. تے مومن او سی جیڑا اس گستاخ نو اپنا بہت سارے حوالے نے، بہت سارے حوالے نے اس صراط تقویت الایمان دے. اگے سنو جی، یہ ہے براہین قاطع. یہ کیا ہے؟ براہین قاطع. اور اس دا صفحہ نمبر 51 تے 52.
صفحہ نمبر 51 اور 51 دے اندر بھی پیش کرنا پیا، 52 تو بھی پیش کرنا ہے۔ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کا رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ کہندا شیطان دا علم تے نص قطعی نال ثابت ہے، شیطان دا علم فخر، اور اسرائیل علیہ السلام ملک الموت دا علم تے اکھے نص قطعی نال ثابت ہے۔ تے کہندا ہے انہاں دا حال ویکھ کے تسی حضور دے علم غیب نو ثابت کر دیو، انہاں دے حال نو ویکھ کے کہ انہاں دا تے نص قطعی تو ثابت ہے، حضور واسطے نص قطعی کیڑی ہوئے؟ جا میرا چیلنج ہے، قرآن پاک دے اندروں 52 آیتاں جو اس وقت ناچیز کے حادثے کے اندر موجود ہے، آج ہی آ جا، الحمدللہ نص صریح سے ثابت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مدنی لجپال کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ یہ چیلنج نہیں ہے، یہ محض چیلنج نہیں ہے، الحمدللہ ناچیز سے بیٹھا ہے۔ اگر میں نہ ثابت کر سکا میں تہاڈا مذہب قبول کر سا، سبحان اللہ، میں تہاڈا مذہب قبول کر سا، اور اگر قرآن پاک دے اندروں 52 آیتاں میں ثابت کر دیواں کہ اللہ تعالیٰ فرماوے کہ میں اپنے مدنی لجپال نو علم غیب عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ، دس قرآن تو بعد کیڑی نص قطعی ہوندی؟ تو کیڑی نص قطعی چاہندا ہے؟ کہ شیطان دے واسطے تے تینوں دس پئی، اسرائیل علیہ السلام واسطے تے تینوں دس پئی، تے قرآن تو کتھے پڑھدا رہیا ہے؟ اے قرآن پاک دیاں 52 آیتاں تینوں نہیں دسیاں؟ نص قطعی مانگتا ہے، آج آ جا میں نص قطعی بتاتا ہوں۔ اگے ویکھو اگے کی کہندا ہے، اے صفحہ سی 51، ہن دیکھو پیار کس دے نال علم غیب ثابت کس تک کردے پے نص قطعی دینا؟ شیطان کا ثابت ہے، جی جی ثابت ہے، بجمانا کس کا ثابت پہ کرنا ہے؟ شیطان کا ثابت کرو تو شرک نہیں بنتا، محبوب رحمان کا ثابت کرو تو شرک بن جاتا۔ شیطان رب دا شریک ہو سکتا ہے؟ ہن پتہ لگا کہ پیار تہاڈے دل دے اندر کس دا ہے۔ اگے ویکھو جی صفحہ نمبر 52 ویکھو، اعلیٰ علیین میں روح مبارک علیہ السلام کی تشریف رکھنا اور ملک الموت سے افضل ہونے کی وجہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ علم آپ کا ان امور میں ملک الموت کے برابر بھی ہو، چے جائے کہ زیادہ۔ اکھے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اعلیٰ علیین چ رہندے نے، آپ ملک الموت تو افضل نے، کہندا ہے اے اعلیٰ علیین تے ہون دی وجہ تو اور ملک الموت تو افضل ہون دی وجہ تو اکھے اے تے نہیں ثابت ہوندا کہ آپ دا علم انہاں دے برابر بھی ہوے، تسی تے زیادہ کہندے ہو، اے تے برابر بھی نہیں۔ اور دس ہے جیڑا آکھے کہ شیطان دے علم دے نال حضور دا علم برابر بھی نہیں، اس تو بڑا گستاخ کون ہونا ہے؟ سمجھ آئی نہیں؟ کوئی گل پلے پوندی پئی؟ یہو جہا ساڈا چاچے دا پتر ہو سکتا ہے؟ بولو آج تو بعد اے دے نال رشتہ برادری ہو سکتا ہے؟ کہ جی نماز پڑھنی ہے کسے دے پیچھے پڑھ لو، میں کہا نماز تانوں پتہ ہے نماز کیویں پڑھدے نے؟ نماز دے اندر کہندا گدھے دا خیال آ جاوے تے خیر ہے، حضور دا خیال آ جاوے تے انج نماز تساں بھی پڑھ لے سو۔ جدھر جان چھکڑ انجان ادھر جاندے نے چھکڑے، اوے اگا بندہ تے عقیدہ رکھدا پیا ہے حضور دا خیال گدھے دے خیال تو بدتر ہے،
تے تو جس ویلے آکھ سے السلام علیکہ ایہا النبی تینو خیال آنا ہے کہ اس ویلے دماغ نو تالے لا کھل سے اور جس ویلے آکھ سو السلام علیکہ ایہا النبی اللہم صلی علی محمد اس ویلے تہاڈا کوئی دماغ ٹھکانے لگنا یا ایویں ستے ستے پرسوئے بولو اے حضرت دماغی نمبر سے تے دماغ تے حاضر ہونا ہے تے انہاں دے مطابق کی ہو جانا ہے پھر کو ہو جانا ہے تے نماز ہو جا سی نماز ہو جا سنے ویکھی جاؤ میں دسنا ہے اور بھی بہت کچھ دسنا میں اے ہے جی حفظ الایمان ایمان دی حفاظت کرن لگے اللہ تعالیٰ جی حفاظت تو بھی محفوظ رکھے اے جی اشرف تھانوی حفظ الایمان کتاب صفحہ نمبر 13 صفحہ نمبر توجہ نال سنائے پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے اسی تو مندے ہی نہیں ہیں اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ایسا علم غیب تو زید عمر بلکہ ہر سبھی بچہ اور مجنون یعنی پاگل بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے کہندا تسی کہندے حضور دے کول علم غیب ہے حضور دے کول علم غیب ہے کل ہے یا بعض ہے اگر بعض دی گل کرو تو اس تے حضور دی کیڑی گل ہے ہوئے یہو جہا علم تے کہ زید عمر کول بھی ہے سبھی آتے نے بچے نو کہ بچے کول بھی ہے مانا خود کیتا ہے سبھی بچہ اور مجنون پاگل کہندا یہو جہا علم تے بچیاں کول بھی ہے پاگلاں کول بھی ہے بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے کہ اتنا علم تے جانوراں کول بھی ہے اتنا علم تے ایمان کی کوئی خرابی تو نہ آئے ایک گستاخی تک کو نہیں بنی بولو اچھی آواز نہ ایک گستاخی ہے کہ نہیں ہوئے مت کوئی آکھے او جی میں گلاں کردا رہا ہے تو آکھ اس نے ہر کتاب دے اوتے 10,000 روپیہ نقد دا چیلنج کیتا ہے ایک حوالہ غلط ثابت کر منہ منگا انعام پیش کرانگا سبحان اللہ ایک گستاخی کر کے اگے دسنا ہے اے سی جی حفظ الایمان یہ ہور گلاں بھی بتھیریاں نے ہن ویکھیو جی اے ہے تحذیر الناس اے کی ہے صفحہ نمبر 5 اس دے وچ بہت ساری جگہ تے یہ گل لکھی ہے لیکن ایک گل سنو جی اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے کہندا ہے حضور دے نال اسے علاقے تے یا کسی اور علاقے تے کوئی حضور تو بعد نبی آ جاوے تے فرق بولو یار فرق یہ اصل جڑا وہ انگریزاں نے پڑھ رکھیا سی مرزے نے اعلان نبوت بعد وچ کیتا پہلے گل کیتی سی تقویت الایمان دے اندر اس کہ کروڑا آ جاون تے فرق پھر گل کیتی ہے قاسم ننوتوی نے کہ حضور تو بعد آ جاوے تے کوئی فرق نہیں آندا تے پھر مرزے نے ویکھیا میدان بنیا پیا ماری چھال دڑم تھی تے میدان تے آ گیا کہندا میں نبی ہوں ادھر جناب گئے مسلمان ہو اسمبلی چلے گئے جدو اسمبلی چ گئے انہاں آکھیا جی آپ ہی تے لکھے نے آ جاوے تے فرق نہیں آندا اسمبلی دے اندر مرزا بشیر نے جڑا حوالہ پیش کیتا سی انہاں دا پیش کیتا سی کہ تسی آپ ہی تے کہندے ہو آ جاوے تے فرق نہیں آندا تے میں آ گیا ہن منو میدان بنایا سی کسی اور نے اپنے واسطے لیکن بازی کوئی اور لے گیا لیکن دسو جڑا کہ حضور تو بعد کوئی اور نبی آ جاوے تے فرق نہیں آندا اے مسلمان ہے یا کافر اے مسلمان ہے یا کافر ہے اچھی آواز نال جڑا نہ بولے وہ بھی اودے نال دا بجمان ہے جڑا کہ حضور تو بعد نبی آ جاوے
اتنے فرق نہیں آتا، آ جاوے تے کوئی فرق نہیں پیندا۔ جی میں مرزا غلام احمد قادیانی گستاخ اور کافر ہے، اسی طرح یہ بھی گستاخ اور کافر ہے۔ تے مرزے دے خلاف تے جناب آج تک کھورو پٹے کھڑے ہو، اس واسطے کہ کسے نے تانوں انہاں دے پیچھے لایا ہوا ہے۔ تے اے جڑے نے جنہاں میدان بنایا سی، انہاں دے پیچھے امام صاحب دے، اللہ اکبر، پیچھے امام صاحب دے، تے جنہاں دا یہو جہا امام ہے پھر انہاں دے اپنے ایمان دا پہ اندازہ لا لو کی بنے۔ سمجھ آئی نے کہ نہیں آئی نے؟ سبحان اللہ۔ بہت ساریاں کتاباں پئیاں نے، میں کدے پڑھی جاواں انبار لا چھڈا، اتنا سارا کافی ہو گیا اس۔ سمجھ آئی نے؟ جس دے دل کے اندر ایمان ہے وہ یہو جائے گستاخاں نو کدے یار نہ بناوے، اور بنا سکتا ہی نہیں۔ اور جیڑا آکھے آج تو بعد اشرف علی تھانوی ہمارے امام صاحب ہیں، جنہ دے او امام نے ساڈے کھاتے چکا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ انہوں دے نال دا ہے وہ جیڑا آکھے یہ ٹھیک نے، اور انہوں نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے۔ ایک بندہ کوئی کسی دی ماں نو گال کردا ہے، دوسرا کہندا ہے جی اس نے بالکل ٹھیک کہا، تے گویا اس بھی کڈ چھڈی گال، گویا اس بھی کڈ چھڈی ہے۔ آج تو بعد جیڑا بندہ انہاں دا تحفظ کرے، انہاں دا دفاع کرے اور آکھے یہ ہمارے امام صاحب ہیں، یہ شہید ہے اور یہ فلاں ہے، یہ ڈمکاں ہے، وہ بھی انہاں دے نال دا گستاخ ہے، وہ بھی انہاں دے نال دا گستاخ ہے۔ سمجھ آئی نے؟ مسلمان اوہی ہے بھاویں کلیاں گھر نماز پڑھ لوے، لیکن نبی دے یہو جہے دشمناں پیچھے کدے ہاتھ کھڑے۔ سمجھ آئی نے گل؟ یہو جہا گستاخ کدے ساڈا چاچا ماما نہیں ہو سکتا، ساڈا امام کون ہے جڑا کہندا ہے میرا رشتہ ختم؟ کون ہے جڑا آکھے جڑا یہو جی گستاخی کرے اس دے نال میرا رشتہ ختم؟ کئی بیٹھے ہوئے نے کہندے نے یار یہ تکو نبی نو رکھو تو چاچے دا پتر لگا جا سی، یہ خالی نعرے مارن جو گیا سی۔ کئی یہو جہے ہلے بھی ہیں جڑے یار یہ چاچے دا پتر نبی کوئی ویکھدا پیا، ادھروں تو ساڈا حال ہی بنا پیا، ایک طرف نبی ہے ایک طرف چاچے دا بیٹا ہے۔ جا وے قسمہ تو کلمہ پڑھے، تیرے کلمے دا اعتبار ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنی ذات کے دشمن کو بعد میں دیکھے، رسول کے دشمن کو سمجھ آئی نہیں؟ ہاں آؤ جی سوالاں دے جواب بتا۔ بہت سارے حوالے پے نے، یہ جڑیاں کتاباں میں لیاندیاں نے یہ نمائش واسطے میں نہیں لیاندی، میں سارے دے وچوں کدے دو چار گلاں پڑھا تے بہت ساریاں ہو جانا، لیکن مومن واسطے ایک لفظ بھی بہت ہوندا ہے۔ کافی ہو گیا کہ نہیں ہویا؟ ایمان والے واسطے بہت کچھ ہو گیا، جڑے نہیں مننے، جنہ چاچے دے پتر نو رسول تو پہلے رکھنا ہے انہاں نہیں مننا، پھر انہاں نو بھاویں میں ساریاں کتاباں سنا چھوڑا، انہاں رسول دا کلمہ تے پڑھے ہی نہیں، محض دھوکھے واسطے، جویں عبداللہ ابن ابی پڑھدا سی ایویں اے بھی پڑھی کھڑے نے۔ اے عبداللہ ابن ابی تو بھی بدتر نے، جڑا چاچے دے پتر نو پہلے رکھے، مامے دے پتر نو پہلے رکھے، نبی کی گستاخی کرتا رہے، او دے نال ولیمے ساجے، او دے نال خوشیاں غمیاں ساجیاں، یہ کدے مسلمان ہو سکدا؟ یہ عبداللہ ابن ابی تو بدتر ہے۔ آ جاؤ جی سوال اور بھی کسی دے ہون کر سکتا ہے، میں بیٹھا انہوں نے امام صاحب نے کیتا ہے سوال، اچھا اس مسجد دے امام صاحب، اس مسجد امام صاحب اوے توبہ میری توبہ، امام صاحب اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ اسا امام منیا امام الانبیاء نو، اسا امام منیا کس نو؟ امام الانبیاء نو۔ یہو جے گستاخیاں کرن والے چوڑے چمار ساڈے کوئی امام کی اسی انہاں کول گٹر نہیں صاف کرانے۔ امام سنو جی، پہلی بات ان سے ہمارا اختلاف میلاد کا نہیں ہے، گل نو پڑھو، ان سے ہمارا اختلاف میلاد کا نہیں ہے، وہ میلاد نہ کرانا، سا کوئی مطالبہ نہیں کرنا کہ میلاد کیوں نہیں کر دے، ان سے ہمارا
اختلاف میلاد کا نہیں ہے. ان سے ہمارا اختلاف کس چیز کا ہے؟ عقیدے کا ہے. جس ویلے تک یہ بڑا عقیدہ رکھتے نے پاویں میلاد دے جھنڈے ساڈے نال چاون بھی اساں لتر پھیر کے اپنے میلاد چ انہاں نوں دور کر سکتے. انہاں نال ساڈا جھگڑا کس چیز دا ہے؟ عقیدے دا ہے, ایمان دا ہے. اوئے انہاں جے آن کے میلاد کراون تے میلاد دے اندر بھی ایہو بکواساں کرن, انہاں تے لعنتاں پڑنیاں نے. یہو جا کمینہ جڑا حضور دے علم نو جنوراں تے علم تو بدتر آکھے, یہو جا کمینہ جڑا آکھے کہ نبی دا نماز تے خیال آ جاوے گدے نے خیال تو بدتر ہے. یہو جا چوڑا ملاپ کرے اسی لتر پھیر کے ملاپ کو دور کرساں. او چوڑا تو ہویں کون؟ ساڈے نبی دا نام لینا والا. ہمارا اختلاف ان سے کس کا ہے؟ عقیدے اور ایمان کا ہے. میلاد کا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میلاد اسی دستے ہیں مومنہ دے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محبت دا اضافہ کردے ہویا انہاں دے دل دے اندر حضور دی عظمت, حضور دی محبت ودے اسی جمع کردے ہیں, لوگاں جمع کردے ہیں. حضور دا ذکر خیر سنایا جاندا ہے. میلاد دے اندر کی ہوندا ہے؟ میلاد دے اندر کی ہوندا ہے؟ دسو ایتھے کوئی دوسرا بیٹھا ہوئے میلاد دے اندر کی ہوندا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم دا ذکر ہوندا ہے. حضور دا ذکر ہی ہوندا ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دا ذکر ہوندا ہے. آپ دی تعریف و توصیف کیتی جاندی ہے. آپ دے نال محبت دے متعلق روایات سنائیاں جاندیاں نے. کیوں؟ تاکہ لوگاں دے دل دے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دی محبت ودھے. یہ اسی اپنے مومن براواں واسطے کردے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال جڑا رشتہ جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس نو مزید قائم رکھے. میلاد دا مطالبہ ساڈا انہاں کول کوئی نہیں, کوئی مطالبہ ان سے ہمارا میلاد کا نہیں ہے. پہلا مطالبہ یہ ہے کہ حضور کا بغض اور حضور کی دشمنی قلب سے نکالو اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا پیار قلب کے اندر ڈالو. اب میلاد کرو نہ کرو ہم آپ کو اپنا بھائی سمجھیں گے. میلاد نہ کرو باویں لیکن کم از کم دشمنی نہ ہو. دشمنی نہ ہوے. میلاد اسی کی کہنے ہیں؟ مستحب ہے. بولو کی ہے؟ مستحب ہے. میلاد کیا ہے؟ اسی فرض نہیں کہندے. اسی میلاد نو فرض واجب نہیں کہندے. اسی میلاد نو حد درجہ کی آخدے ہیں؟ نیکی دا کام ہے, کرو تے ثواب ہے, تے نہ کر سکو دشمنی نہ رکھو. پہلے دشمنی نہیں رکھنی. حضور دی دل دے اندر محبت ہے. باویں میلاد نہیں بھی کر سکیا اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں بھی دتی تو اسی اس دے نال دشمنی نہیں کر دے. او دے نال ساڈا اختلاف کوئی نہیں. شرط ہے کہ حضور دی محبت دل دے اندر ہو. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ میلاد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا میلاد. دو سوال ہوئے نے. ایک تا تسا میلاد اکھے ثابت کرنا ہے. کی ثابت کرنا ہے؟ میلاد ثابت کرنا ہے. دوسرا کہ تسا ثابت کرو 12 ربیع الاول شریف دے اندر آپ دی پیدائش ہے بھی کہ نہیں. بولے بولے او تو تیر ماریا کہ تو چیلنج کر کے انج سمجھو کہ پہاڑ ڈھا چھوڑیا کہ نہیں. بلے بلے میں سمجھا کوئی علم دا دریا وگیا ہو سی. یہ بلا اعتراض لے یہ ہو جائے تواڈے سوال تے ساڈی چٹکی چ ہو گئے. علم دی آواز تک نہیں لگی. پہلی گل سنو بیلیو, میلاد شریف اسی کر رہے ہیں. میلاد شریف کسی چیز کا نام ہے جو اسی کردے پے. اے اسی کردے پے ہیں. کتنے بیٹھے ہو؟ مسجد کے بیٹھے. کتنے بیٹھے ہیں؟ کردے کی پے ہیں؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دیا دین دیا گلاں تے ذکر اذکار حضور صلی اللہ تعالی وسلم دی تشریف آوری دی خوشی پہ منانا. یہ ہوئی کردے پے ہیں. مسجد تے بیٹھ کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. مسجد کے اندر بیٹھے ہیں, بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, تے کردے کی پے ہیں؟ توجہ کرو بیلیو, ثابت کرنا ہے جی. اچھا میں جے ثابت کرا تے پھر کی ہونا ہے؟
آ ہی نہیں دکھ میں جو ثابت کرا پھر کی ہونا ہے؟ توجہ ہے، اس نے آنا ہی نہیں. میلاد کیا ہے؟ توجہ کرو، میلاد کیا ہے؟ ہم بیٹھے ہیں کس میں؟ چھائے مسجد کے باہر ہو فی الحال جس کی بات کر رہا ہوں، کتنے بیٹھے ہیں؟ کردے کی پہ حضور دا ذکر، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ تعالی نے ساڈے اندر بھیج کے تے سانو دین پاک دی ہدایت دیتی. اللہ تعالی نے حضور دی صورت تے ساڈے اوتے احسان کیتا ہے. اس احسان دا اسی کی کردے پے ہیں؟ شکریہ ادا کرتے، یہی کردے پے ہیں. ثابت کراں میں طلباء میرے سامنے ہے یہ سنن نسائی، یہ کیا ہے؟ یہ سنن نسائی ہے، اور اس کا محقق نسخہ صفحہ نمبر 1198 حدیث بھی دستے ہیں 5426 حوالہ غلط ثابت 10,000 روپیہ نقد انعام. اور اگر پڑھنے والے طلباء بیٹھے ہیں حکم الحدیث صحیح سبحان اللہ. ہویا کی قال معاویہ، لیٹ لاؤ ایک بندہ خیر نہیں. لیٹ لاؤ جی رمضان صاحب در. قال معاویہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج على حلقة يعني من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم وانما اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ او کما قال. قال معاویہ، حضرت معاویہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے دے اندر تشریف فرما سن. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام دے حلقے دے اندر تشریف لے آئے. ایک صحابی نہیں سی بیٹھا، صحابہ کرام دا پورا حلقہ لگایا، حلقہ لگا سی صحابہ کرام دا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حلقے دے اندر تشریف لے آئے. حضور نے فرمایا فقال ما اجلسکم، حضور نے فرمایا اوے میرے صحابہ اے آج اجلاس کیتا ہوئے نے، ما اجلسکم، اے جڑا آج تسا اجلاس کیتا ہویا کیوں بیٹھے جے؟ قالو انہاں عرض کیتی جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ، کہ اسی اکٹھے بیٹھے ہیں تے اللہ تعالی دی حمد پہ کرنے ہیں کہ اللہ تعالی سانو دین دی ہدایت دیتی. اسی اکٹھے بیٹھ کے اللہ تعالی دی حمد پہ کرنے ہیں کہ اس نے سانو دین دی ومن علینا بکا، اور تہاڈی صورت دے اندر اللہ تعالی نے ساڈے اوتے احسان فرمایا ہے، اسی بیٹھے رب تعالی دا شکر ادا پہ کر دے. ومن علینا بکا، اللہ تعالیٰ فرمانا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں مومنہ دے اوتے احسان کیتا ہے، انہاں دے اندر اپنا نبی مبعوث کیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تانوں ساڈے اندر بھیج کے تے احسان فرمایا ہے، اسی اکٹھے بیٹھ کے تے اس احسان دا شکریہ پہ ادا کرنے. سبحان اللہ. کوئی سمجھ آ گئی؟ دلیل ہو گئی؟ دلیل ہو گئی یا پڑھا ہو؟ اچھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگے گل سنو جڑی خاص گل. حضور نے فرمایا قال اللہ ما اجلسکم الا ذلک، حضور نے فرمایا تسی قسم چاہنے ہو کہ تسی اسے کام واسطے بیٹھے سو. مت کوئی سمجھو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہاں دے اوتے کوئی فتوی لانا لگے.
شاید کوئی قسم والا گل کرے تو کہ جی تو کہنے قسم چوائی حضور فتوا لان لگے، نہ اگے پوری حدیث ہے. حضور نے فرمایا قسم چاہتے ہو اس واسطے بیٹھے ہو؟ تے صحابہ کرام نے قالو اللہ ما اجلسنا الا ذالک، انہاں آخیا خدا دی قسم ہے اسی اسے کام واسطے بیٹھے اسا اسے کام واسطے بیٹھے سا، اللہ تعالیٰ دی حمد پہ کرنے سا اور اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا پہ کرنے کہ اللہ تعالیٰ تانوں ساڈے اندر مبعوث کر کے سانو دین دی ہدایت دیتی، تانوں بھیج کے ساڈے اوتے اللہ تعالیٰ نے احسان کیتا ہے، اسی اسے دا شکریہ ادا کرنے واسطے بیٹھے سا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قال اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم، فرمایا اے میرے صحابہ میں کوئی تہمت دی وجہ تو تہاڈے کول قسم نہیں چوائی، میں یہ نہیں کہ کوئی شک ہے تا میں تہاڈے کول قسم پہ چوانا ہے، میں کسی تہمت کسی شک دی وجہ تو تہاڈے کول قسم نہیں چوائی. وَإِنَّمَا أَتَانِي جبرائیل علیہ السلام، فرمایا میں حجرے دے اندر بیٹھا سا تسی مسجد دے اندر سو، میں حجرے دے اندر سا تسی مسجد دے اندر سو، میں حجرے دے اندر سا، میرے کول اتانی جبرائیل علیہ السلام آئے فاخبرنی، انہاں منو خبر دیتی کہ ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، اللہ تعالی فرشتیاں دے اندر تہاڈے اوتے فخر پیا کرنا ہے. حضور نے اتوں مور لا دیتی، ایڈا عظیم پر کم پہ کرنے ہو، خالی اے نہیں کہ تانوں ثواب پہ لبنا ہے، اللہ تعالی فرشتیاں دے اندر تہاڈے اوتے فخر پہ کرنا ہے. ہو گئی دلیل. دوسری سنو جی، میلاد دے اندر اسی کے کر دیاں جی ذکر خیر ہو گیا، اس تو بعد کی کر دیاں جی اصل خاص گل بھی دسو نا، چالی گل چھپاؤ نہیں. اس تو بعد کی ہونا ہے جی تاکہ بیلی خوش بھی ہونا ہے نا جی. شاہ جی ہے جی. اس تو بعد کی ہونا ہے جی؟ اچھا بولو یار، جڑا اچھی آواز نال بولے اس نو 2 پھڑیاں چاول دیاں ملن. اس تو بعد کی ہونا ہے؟ لنگر ہونا ہے. کہ جی یہ تو ذکر اذکار تے ثابت ہو گیا، جڑا لنگر تسی کھوانے ہو لنگر. میں آکھا پہلی گل تے وے کہ سانو اسی خوش نصیب ہاں، سانو لنگر ملنا ہے. بولو یار سانو لنگر ملنا ہے کس نا؟ نہ بولو یار وہ بھی دسنا صدقہ حضور کا. اسی صدقہ کس نا کھانے ہیں؟ حضور دا. میں دسنا ہے لنگر دی روایت دسنا ہے، لنگر دی روایت دسنا ہے. لیکن یہ ہم خوش قسمت ہے کہ ہم کس کا لنگر کھاتے ہیں؟ بولو یار. لیکن تم کس کا لنگر لیتے ہو اس کا بھی حوالہ دینا پڑے گا. یہ ہے مکالمۃ الصدرین. اگر حوالہ غلط ثابت کرو اس پر بھی 10,000 نقد انعام پیش کروں گا. ہاں دساں تانوں کیڑا لنگر ملنا ہے؟ انہاں آپ وچ ویر پی گیا. شبیر عثمانی رل گیا سی مسلم لیگ دے اندر، باقی جتنے دیوبندی سن او رل گئے سن سارے دے سارے کانگریس دے اندر. آپ وچ ٹکر آ گیا. او ایک نون لیگ چ، انہاں دی نون لیگ، اس دی کدھر ہودرو لیگ، او سارے انج ہو گئے، لڑائی جھگڑا ہو گیا. ہاں توجہ، مسئلہ بن گیا. او جڑے سن اس کول آئے شبیر عثمانی کول، اوے یار تو نون لیگ ہے تے باقیاں دی لیگ ہو رہے، تیری لیگ ہو رہے تے اکٹھا ہونا چاہیے. اس آکھا جی میں اس واسطے مسئلہ ہے وے کہ ماں خالی اس گل دی نہیں نون لیگ تے فلانی لیگ دا مسئلہ ماں نہیں. مسئلہ ہے وے کہ اشرف علی تھانوی نو ملنے نے 600 روپیہ ملنا ہے ماہوار. انگریز دینے نے کتنے 100؟ کس دور دی گل ہے؟ آج دی نہیں. اس ویلے 4 روپے نی گاں ملنی ہے. 4 روپے نی کتنی کی لبدی سی؟ تے ایک گاں نہیں، 4 روپے نہیں، کتنا؟ 600 روپیہ انگریز دیندے سن. کس گل تو؟ نیک بڑے ہو تو تبلیغ پہ کرنو، دین پہ پھیلانے ہو، لہذا تہاڈی تنخواہ اسی دیتے کرساں 600 روپیہ تنخواہ بھی گدی رکھو تے دین بھی پھیلائی رکھو. گل تے سمجھ گئے ہو نا؟ جیڑا 600 روپیہ دیندا پیا تبلیغ دے، سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟
خالی اساں نہیں مل رہا اور بھی جس تبلیغی جماعت بنائی اس کا نام ہے الیاس کاندلوی، اس کا نام کی ہے اساں بھی ملنا ہے۔ اور ایک گل جڑی میں کرنا پیا فقط مکالمت الصدرین کے اندر نہیں ہے مولانا، انج نہ آکھن جی یہ مکالمت الصدرین جو ہے یہ غیر معتبر نہیں ہے، یہ تمہارے دو صدروں کا مکالمہ ہے، غیر معتبر کیسے ہے؟ اگر تم آکے نا خاص تصنیف وکھا وڈے دی تیرے مولوی زکریا کاندلوی نے جس فضائل اعمال لکھی ہے جیڑی ہر کسے دی کچھ دے اندر ہوندی ہے، اس کتاب لکھی تبلیغی جماعت پر اعتراضات کے جوابات، اس کے اندر بھی ایک اعتراض ہوا کہ تبلیغی جماعت کو اتنے 100 روپیہ ماہوار کیوں ملتا ہے؟ اس نے کہا یہ کیڑی گل ہے تسی ساڈے تے اعتراض کر دیو، اگر اساں ملنے تے اشرف علی تھانوی نو نہیں ملدے، اساں کہندے تانوں دوواں نو ملدے نے، دوواں نو ملدے نے۔ اے ویکھو جی صفحہ نمبر 8 مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کی تبلیغی تعریف کو بھی ابتداءً حکومت کی جانب سے بذریعہ حاجی رشید احمد صاحب کچھ روپیہ ملتا تھا۔ کیا ملتا تھا؟ اوے انگریزاں دے لڈو تہانوں مبارک، نبی دا لنگر سانو مبارک۔ سمجھ آئی نے کہ نہیں آئی نے؟ کبے نہیں ہے، کبے بعد اور بھی کاندے نے لیکن بعد جی مولانا خاص روایت پڑھ رہا ہوں، اس دے حوالے اگر میرے کو پوچھن لگو میں BCO نہیں کہتا، الحمدللہ اس روایت کے سینکڑوں حوالہ جات میرے پاس موجود ہے۔ BCO نہیں کتنا کا ہے؟ سینکڑوں کا ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن نفسه بعد ما بعث بالنبوہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس ویلے اعلان نبوت فرمایا سارے صحابہ کرام نو جمع فرمایا۔ کیا کیتا؟ بولو یار، سارے صحابہ کرام نو جمع کیتا۔ عقا عن نفسه، حضور نے اپنا عقیقہ فرمایا۔ حضور نے کیا کیتا؟ عقیقہ میلاد نہیں ہے کو بولیا 10 عقیقہ ولادت کی خوشی چ ہوندا ہے یا وفات کی خوشی؟ عقیقہ جڑا ہوندا ہے ولادت کی خوشی سے، ولادت کا لنگر ہے یا وفات کا لنگر ہے؟ عقیقہ کس چیز کا لنگر ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو جمع کیتا، بکرے ذبح کیتے۔ یہ جتنیاں بھی نا بکرے دی عقیقے دے سلسلہ چ عنوان بدے گئے، جتنیاں بھی تقریباً سنن نے محدثین کرام نے اپنی سنن دے اندر اور فقہائے کرام نے بالغ بندے دے عقیقے دے مسئلے دے اندر اور رجال دیاں تقریباً ساریاں کتاباں دے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ فرمایا، بکرے ذبح کیتے، اپنا عقیقہ فرمایا۔ عقیقہ ہوندا ہے ولادت دی خوشی دے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ولادت دا لنگر آپ تقسیم فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی سمجھ آئی نہیں؟ یہ گل پلے پہ گئی، میں کدے نہ گلاں سے آ جاواں نا، یہ تو جاہل ہے، یہ جس نے سوال کیا ہے بےمان ہے۔ جاہل ہو جاتا ہے۔ بس آپ کے 2 سوال ہوئے نہیں، میں جواب میں دوں گا۔ سوال یہ کیتے ہیں یار جمعے نو مطلب 12 ربیع الاول، میں اس کا جواب دے رہا ہوں، وہ پہلا سوال میں جواب دے رہا ہوں۔ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہونا ہے 12 ربیع الاول جمعے نے، بس یہ سوال ہو چکا ہے۔ ٹھہرو جی ٹھہرو، اے بابا جی میں نے سن لیا۔ اس آگے یار 12 یار سوال والا دن پکا ہے 12 ربیع الاول ہے کہ جمعے نو آ رہا ہے۔ آپ سمجھ گیا نا؟ میں ٹھہرو، اے یار ٹھہرو، اب میں نے سوال سن لیا۔ ٹھہرو جی ٹھہرو 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 بھائی، عقیقہ نہیں ہے یہ، عقیقے کی بات نہیں ہے یہ جو میں نے پڑھا، یہ میں نے جو روایت نسائی کی پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقد، یہ دیکھیں، ومن علینا بکا،
اسی سارے بیٹھے ہیں اور مل کے شکریہ ادا کر رہے ہیں اس احسان دا جیڑا اللہ تعالیٰ نے ومن علینا بکا، اللہ تعالیٰ نے تانوں ساڈے اندر مبعوث فرما کے جیڑا احسان فرمایا ہے، اسی سارے مل کے اس دا شکریہ ادا کرنے پہ شکریہ ادا کرنا اور جشن منانا اور چیزیں پھر ایک استاد 10 سال تک بندے پڑھاتے رہے، اس کو سمجھ رہے ہیں آج وہ شیطان اس طرح سے ہوگا، مطلب ہے کہ میں سمجھ گیا، آپ کو میں سمجھ گیا۔ یہ دیکھو جی، اگر یہ بندہ معزز ہے جو نبی کو گدھے سے بدتر کہے وہ معزز ہے، میں کہتا ہوں وہ چوڑے سے بدتر ہے۔ جس بندے نے یہ سوال کیا اس کو چھوڑے، وہ ہمیں نہیں پتا کون ہے، یہ کون ہے؟ یہ ان سے پوچھیں یہ کون ہے جن کے حوالہ جات میں نے دیے ہیں۔ جس بندے نے سوال کیا ہم اس کی بات کرتے ہیں، ہم اس کی معلوم ہے کہ وہ بندہ اچھا ہے۔ آپ بات سنیں، بات سنیں جی، بات سنیں، آپ چلے جائیں بے شک، آپ بات سنیں جی، آپ نے وہ مکالمہ کرایا ہے، بات سنیں جی، بات سنیں جی، بات سنیں، جواب میں دے رہا ہوں۔ یہ آپ ٹاکرا کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی میں نے 2 روایتیں پڑھی ہیں، ارے میں 2 روایتیں پڑھی ہیں، چوڑے سے بدتر ہے، جو نبی کو چوڑے سے بدتر کہے وہ چوڑے سے بدتر ہے۔ نکلیں گے، میرے نبی نے بھی نکالا تھا کہ نکلیں گے۔ یہ بڑے تو ہیں، یہ ان کے بڑے تو ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر میرا پیر ہے، اگر یہ میں اس کو میں اپنا پیر کہتا ہوں، شہروں میں جو ہے مطلب عورتیں ناچ رہی، میری بات سن کے پوری، عورتیں ناچ رہی موبائلوں میں کیا ہے طریقہ اس نے بتایا، یہ وہ جائز ہے، وہ ناجائز ہے، اس کو کون جائز کہتا ہے؟ وہ ناجائز ہے، غلط ہے نا۔ ابھی بہت کچھ ہوگا، ابھی بہت کچھ ہوگا۔ بیٹھو بیٹھو، درویش اپنے اپنے نیڑے ہو جاؤ جی، نیڑے ہو جاؤ، اگلی گلا سنو جی، آگے نیڑے بیٹھ جاؤ۔ یہ انتشار اسی وجہ سے ڈال رہے ہیں تاکہ اگلا نشتر اب سمجھ آ جائے گی۔ آگے بیٹھ جائے، جو سنی ہے وہ کھڑا نہ ہو، جو سنی ہے وہ کھڑا نہ ہو، بیٹھ جائے۔ بیٹھ جاؤ، ادھر قریب آ جاؤ، قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ۔ بیٹھ جائے بھائی، قریب ہو جائے۔ جو سنی ہے اور جو ابھی تک اس کو استاد نہیں سمجھتا، جس کے دل کے اندر حضور کی عزت پہلے ہے اور اس چوڑے چمار کو کچھ نہ سمجھے، جو نبی کو چوڑے چمار سے بدتر کہے میں اس کو چوڑے چمار سے بدتر سمجھتا ہوں۔ بولا کے نہ بیٹھا بیٹھا، اس کو چھوڑیں، آپ خود قریب ہو جائیں، بلا لیں، ہم بیٹھے ہیں۔ ہلے تک میں حدیث پڑھی یا نہیں؟ تسی حدیث کہتے ہو، ہلے تو حدیث پڑھی کوئی نہیں، ابھی تک میں نے پڑھائی کچھ نہیں ہے، یہ کتابوں کا انبار ویسے نہیں لایا۔ میں بیٹھا ہوں، سپیکر چلاؤ، میں میلاد پورا کر کے جانا، میں ختم والے پاس سے جا رہا تھا، انشاءاللہ الرحمن میں میلاد پورا کر کے جانا۔
تشریف رکھو جی، تشریف رکھو، تشریف رکھو. تشریف رکھو جی، تشریف رکھو. ہم نے جو بات کی ہے وہ اس بنا پر نہیں کی. ہم نے فقط آپ کے اگر مولوی صاحب آ جائیں اور کہیں کہ ان کو میں اپنا پیر نہیں مانتا، آج ہی میں ان کے ہاتھ پہ بات کر کے جاؤں گا. اگر وہ کہیں کہ میں ان کو پیر نہیں مانتا، اور اگر کوئی کہے کہ میں ان کو پیر مانتا ہوں، تو جو ایسے گستاخوں کو پیر مانے وہ گستاخ کیوں نہیں ہے؟ ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں جو ان کو پیر مانے، جو نبی کو ذلیل کہنے والا ہے، اس کو جو پیر مانے وہ بھی اسی کے نام ساتھ کا خنزیر ہے. باقی رہ گئی میلاد مصطفیٰ کے اندر جو خرافات ہوتی ہیں، ناچیز کے بیان سنو نیٹ کے اندر. ناچیز نے عورتیں جو ناچتی ہیں اور اس طرح میلاد کرتی ہیں، ناچیز کے نیٹ پہ باقاعدہ بیان موجود ہے کہ میں نے رد کیا ان کا. ڈھول ساز بازوں کے ساتھ جو میلاد کرتے ہیں ہم نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ بھی دیا ہے اور نیٹ پر ہمارے بیان موجود ہے. وہ بالکل اہل سنت نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں وہ اہل سنت ان کو نہیں سمجھتے. یہ کچھ ساز کی پارٹی ہے جو کرتے ہیں. یہ دیکھو جی، سنو، اگر میلاد کے اندر خرافات ہوتے، ٹھہرو جی ٹھہرو، اس کا میں جواب دیتا ہوں. سنیں ابھی تک تو میں نے حدیثیں پڑھی ہی نہیں ہے. ابھی تک تو میں نے حدیثیں پڑھی ہی نہیں ہے. ایک ہے میلاد پاک کے اندر درویشو توجہ، آپ ہماری جانب توجہ رکھیں. یہ کتابیں ہیں، میں میلاد کو ثابت کروں گا ان کی کتابوں سے. سبحان اللہ. جو میلاد میں نے ثابت کرنا، ابھی تک تو میں نے پڑھا ہی کوئی نہیں ہے. ابھی تک تو میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں. ابھی سے خون بہنے لگا. ابھی میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں. الحمدللہ یہ حدیثوں کا انبار میرے سامنے موجود ہے. اور سنو جی، میلاد میں ثابت کرتا ہوں آپ کی کتابوں سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میلاد سنو، میلاد میں ثابت کرتا ہوں آپ کی کتابوں سے. سبحان اللہ. لیٹ لگاؤ جی، لیٹ لگاؤ، لیٹ لگاؤ. یہ دیکھیں جی، میلاد شریف حوالہ کس کا ہے؟ یہ ہے براہین قاطعہ. توجہ جی، یہ کیا ہے؟ خلیل احمد امبیٹوی کی براہین قاطعہ. اس کا صفحہ نمبر 4. اس کا صفحہ نمبر کیا ہے؟ بولو بولو بولو. حدیثیں بھی پڑھوں گا میں اب. حدیثیں بہت ساری. یہ کتابیں میں نے تماشے کے لیے نہیں لائی، الحمدللہ یہ حوالے دکھانے کے لیے لایا تھا. لیکن یہ دیکھو جی، میلاد کہتا ہے نفس ذکر میلاد فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی منع نہیں کرتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے ذکر کو کوئی منع نہیں کرتا، بلکہ ذکر ولادت آپ کا مثل ذکر دیگر سیر و حالات کے مندوب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جشن دوسرے جشنوں کی طرح مستحب ہے. یہ کتاب تمہاری ہے. میلاد کا جشن منانا یہ دوسرے جشنوں کی طرح مندوب ہے. سنو سنو جی، آگے چلیے. چنانچہ یہ امر فتویٰ مولوی احمد علی صاحب محدث سہارنپوری میں صراحتاً مذکور ہے. آگے لکھتا ہے البتہ غیر مشروع افعال جو اس کے ساتھ ضم ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے حکم مجموعہ پر بدعت منکر ہونے کا یا شرک و حرمت کا لگایا جاتا ہے.
کہ دوسریاں خرابیاں کوئی پائیاں جان انہاں خرابیاں دی وجہ تو میلاد دے تے کلام کیتا جا سکتا ہے، باقی حضور کا میلاد مستحب ہے۔ اچھی آواز میں بولو سبحان اللہ۔ حضور کا میلاد مستحب بولو بولو، حضور کا میلاد کیا ہے؟ مستحب ہے۔ مستحب ہے۔ حوالے سنتے جاؤ، حوالے سنتے جاؤ، اب حوالے ان کے شروع رہ گیا۔ نماز کا وقت ہے، نماز تقریر ختم ہوسی، اذان ہوسی، نال ہی نماز ہوسی، تسی سانو نماز کا دسن والے آئے ہو؟ نماز تو بڑا اگر اتنا ہی تو اپنے مولوی کی یقین ہے بلا کے لے آؤ، باقی جواب سنو سوالات جو اس کے بعد نماز ہونے لگی ہے۔ مجھے افسوس ہے آج ہمیں اپنے مولوی کا اتنا درد ہوا اور یہ گستاخانہ میں نے باتیں سنائی، رسول کا جسے درد نہ ہو اور اپنے مولوی کا درد زیادہ ہو، نبی کی گالیاں برداشت کر جائے لیکن مولوی کے لیے لفظ نہ استعمال برداشت نہ کرے، اس سے بدتر کون ہو سکتا ہے؟ اے نبی واسطے گالیاں برداشت ہو گئی ہیں۔ مولوی پر فقط میں نے اس وجہ سے کہا کہ یہ مولوی ان کو اپنا پیر مانتا ہے، باقی رہ گیا یہ حوالہ میں نے ثابت کیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میلاد کیا ہے، بولو بولو، میلاد کیا ہے؟ مستحب میلاد کیا ہے؟ مستحب میلاد کیا ہے؟ مستحب کہتا ہے یہ دیوبندیوں کا بڑا مولوی ہے خلیل احمد بیٹھوی، یہ کہتا ہے میلاد مستحب ہے لیکن دوسری غیر شرعی خرابیوں کی وجہ سے مکمل سے منع کر دیا جاتا ہے۔ وہ غیر شرعی خرابیاں جڑیاں نے ہوتے اسی خود ان کے خلاف بول دیں، لیکن اگر غیر شرعی خرابی پائی جائے تو مکمل کو بند نہیں کیا جاتا، غیر شرعی خرابی کو دور کیا جاتا ہے۔ تمہاری مسجد میں کوئی بندہ آ کر جوتیاں اٹھا کے چلا جائے، مسجد کو تالا نہیں لگے گا، جوتیاں اٹھانے والے کو پکڑا جائے گا، اور اگر تمہارے مدرسے میں کسی نے بدکاری کی ہے اس کو پکڑا جائے گا، مدرسے کو تالا نہیں لگے گا۔ تو لہذا غیر شرعی جہاں پر خرابیاں پائی جاتی ہیں غیر شرعی خرابیوں کو روکا جائے گا۔ خدا رسول دے واسطہ تے کئی رکھیں گے واسطہ یہ بس کا چھوڑ جائے بعد بھی کا پڑے نہیں جی کرن دو واسطہ اسی سونے ساری جتنی وہ کرتے ہیں آٹو تو آٹو اسی سونے میں اس واسطہ پایا پر اللہ اللہ گھر سنو تیرے واسطہ خدا رسول دے جواب جاری ہے، جواب جاری ہے۔ ابھی تک ایک سوال چل رہا ہے، ابھی تک ایک سوال رہ رہا ہے، کیوں نہیں برداشت ہوتا؟ 2 سالوں کا چیلنج تھا، ابھی پہلا چل رہا ہے، سبحان اللہ ابھی پہلا چل رہا ہے، ابھی پہلا چل رہا ہے اور میلاد کی بات کرتے ہو، میں بات نہیں کر رہا پڑھانے آئے ہو جائی ہوتے خدا رسول کا واسطہ پڑھایا کہتے پڑھن اگر دین سے جان چھڑانے کے لیے خدا رسول کا واسطہ دیا جائے اور اس کا واسطہ نہیں سنا جائے گا، ہم خدا رسول پہ اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ سنیں جی، یہ دیکھیں میلاد، یہ دیکھیں میلاد، یہ حضرت پایا مولی کا خدا رسول کا مندہ واسطہ پایا جائی ہوتے پاس کر میں خدا رسول کا واسطہ دیتا ہوں، چپ کر جاؤ، خدا رسول کی بات سنو۔ بابا جی فتنہ جڑے پار خدا رسول کا واسطہ دیتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کون چپ کرتا ہے، میں خدا رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اگر نبی کی امتی ہے تو بیٹھے، میں پایا نبی کی امتی ہے تو بیٹھتا ہے، نبی کا واسطہ میں دیکھتا ہوں آپ کون بیٹھتا ہے، نبی کے واسطے کی غیرت میں دیکھتا ہوں تمہارے اندر نہیں ہے۔ پہلے بیٹھ جائے، اگر نبی کے واسطے کی غیرت ہے تو بیٹھ جائے گا، مگر ہم کہیں گے کہ وہی مرد لگی ہوئی ہے۔ یہ سنیں جی، بات سنیں، 12 ربیع الاول کا جواب آ رہا ہے، سبحان اللہ سنیں 12 ربیع الاول کا بھی جواب آ رہا ہے، اے برداشت کرے، برداشت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے سن لو، میلاد کی بات ہوئی، میلاد کو ثابت کرو، میلاد مناتے ہو، میلاد کو ثابت کرو۔ یہ سنو جی، اگر یہ بھی حوالہ غلط ثابت کرو 10,000 روپے نقد انعام پیش کروں گا۔ یہ ہے تذکرۃ الرشید، اس کے صفحہ نمبر 117، 118، 119 یہ بات چل رہی ہے، اور
جا کر ختم ہوتی ہے 122 پر. بات کیا ہے؟ اشرف علی تھانوی ایک ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں پر سارے کے سارے سنی تھے. جہاں پر سارے کے سارے کون تھے؟ سنی تھے. میلاد کرتے تھے. اب چونکہ میلاد چھوڑتے تو مسجد جاتی، میلاد چھوڑتے تو تنخواہ ختم ہوتی. اس نے اپنے پیر رشید احمد گنگوئی سے سوال کیا، حضرت کی یہاں پر تنخواہ بہت ملتی ہے، تنخواہ بڑی ملتی ہے اور بڑے نذرانے ملتے ہیں، کیا میں میلاد کا جشن منا لیا کروں؟ رشید احمد گنگوئی نے کہا کوئی حرج نہیں. یہ دیکھیں، جس چیز کا مامور بھی ہونا اس درجے کو ثابت ہے، اس کی تاثیر کے واسطے جو طریقہ مشخص کیا جاوے وہ بھی مامور بھی ہے. کہنا تو جو کہ پیسے پہ کمانا ہے، پیسے تو دین کے لاسے اے جڑا کام میں پیسے نیکی والے پاسے کما کے لانا کہ یہ نیکی دا کام ہے، لہذا تیرا میلاد بھی نیکی دا کام ہے. کیجی رہا میلاد، یہ جو اذان ہے نا، یہ اذان بھی وہی ہے جو عبداللہ میں وہی پڑھتا تھا. مسجد زرار میں بھی اذان پڑھی جاتی تھی، لیکن مسجد زرار کی اذان کا ادب نہیں. حضور نے فرمایا مسجد کو ہٹا دو. سبحان اللہ. حضور نے مسجد زرار کی اذان کو ادا نہیں فرمایا، حضور نے مسجد زرار کو گرا دینے کا حکم دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے وہ پڑھ لیں، وہ پڑھتے رہیے. ابھی ہو گیا جی، بس سنیو، ٹھنڈ پڑ گئی، ٹھنڈ پڑ گئی، نگیڑے ہو گئے. الحمدللہ جس موڈ پہ آپ کو جواب دینے واسطے حاضر. ٹھنڈ پڑ گئی، میں بھی چاہتا تھا مومنا دے دل ٹھہرنا چاہتا تھا، منافقہ دے دل ساڑنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، دوسرے سوال جواب چاہ دو. دوسرے یہ سنی ہی فرما رہے ہیں. اگر یہ سنی نہ کہہ رہا ہوتے، یہ لگ رہا ہے مجھے عادت سے دو پاسے سیکرٹری ہم تقسیم نہیں کرتے. اتنا نہ کہو، جو حضور کو گالی دے، حضور